بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء کی آج کی فرمائش پہ میں نے ایک کتاب جو ہے وہ مکمل کی اور اس کتاب سے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اٹس این اولڈ بک، آپ میں سے بہت سے لوگ اس کو پڑھ چکے ہوں گے، اور کتاب کا پریفیس کچھ اس طرح سے ہے، آپ اگر میری اس ویڈیو پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اٹس اے بک دیٹ از ٹائٹلڈ دا اسپائی کرونیکلز، را ISI اینڈ دی ایلوژن آف پیس۔ اور پھر یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں، ذرا ان کے بھی نام لے لیتا ہوں۔ یہ AS دولت ہیں، جنرل اسد درانی ہیں، آدتیہ سنہا ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ایک الگ وطن کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ یہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی آزادی ہے، لوگ جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں بات کرتے ہیں۔ آپ میں سے وہ تمام جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا، جنرل اسد درانی کو پڑھا ہوگا، یا کبھی کسی سیمینار میں یا کسی میٹنگ میں ان سے ملے ہوں گے، انہیں سنا ہوگا، تو جو باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں شاید آپ کے لیے نئی نہ ہوں گی۔ میں نے کچھ جگہیں مارک کر کے رکھی تھیں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ابھی بڑے پیارے اسٹوڈنٹ کے کہنے پہ جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس جو پڑھنا ہے اس کو سکپ کر رہا ہوں۔ اگر اس پیج 210 کے پیراگرافز کو میں سکپ کر رہا ہوں، اور آپ میں سے کسی کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور آپ پڑھیں، اور آدتیہ سنہا سے اسد درانی اور پھر اسد درانی سے سنہا اور درانی اور AS دولت، ان کے جو ڈسکشن ہے، جو ڈائلاگ ہے، اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو ہمارے ملک کے اندر کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کا بہت اچھے سے اندازہ ہوگا۔ جو امیج ہمارے نیبر ہمارے بارے میں رکھتے ہیں، وہ جن کو ہم اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، اس امیج کی بات، پھر یہ بھی کہ ہم اپنے تئیں کس طرح سے دنیا کے سامنے اپنا آپ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے کام کر رہی ہے، آپ کے سامنے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بڑے بھرپور طریقے سے بات سامنے آتی ہے۔ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو عید الاضحیٰ کی آمد ہے، جولائی کا مہینہ مکمل ہونے کو ہے، اور اگست کے مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں دنیا کے نقشے پہ یہ دو ملک، پاکستان اور پھر ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان، یہ دو ملک اس دنیا کے نقشے پہ ابھرے تھے۔ مستقل طور پہ اگر معاملات کو درست کریں گے تو یہ خطہ آگے بڑھے گا۔ یہاں موجود دنیا کی 5ویں آبادی، یعنی دنیا کی آبادی کا 5واں حصہ خالی ہمارے اس خطے پر محیط ہے۔ اگر دنیا میں امن پیدا کرنا ہے تو آپ کو وسعت ظرفی کرنی ہوگی، آپ کو ریاست کے اندر بھی لوگوں کو سننا ہوگا، اور پھر عالمی دنیا پہ بھی لوگوں سے ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ ہماری ایک بہت بڑی کمی جو اس عرصے میں پیدا ہو گئی ہے وہ ڈائلاگ نہ کرنا ہے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہ سننا ہے، اور اگر ہم کسی دوسرے کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنتے ہیں تو یقیناً اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ انتہا پسندی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی رائے سے اس حد تک اختلاف کریں کہ آپ اس کی زبان کو بند کر دیں، اس کا جو ڈائلاگ کرنے کا حق ہے، جو کمنٹ کرنے کا حق ہے، آپ اس سے وہ چھین لیں۔ اگر آپ اس قسم کے معاشرے میں چلیں گے تو پھر آپ کے معاشرے میں ناانصافی کا نظام بھی ہوگا، قانون کی عملداری جو ہے وہ بھی محدود ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کی ایک مثال گزشتہ کل جو ہے وہ پشاور کی ایک عدالت میں ہونے والا واقعہ بھی ہے، کہ جہاں ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ عدالت میں تمام لوگوں کے سامنے، جج صاحب کے سامنے، ایک گستاخ رسول کو ایک سزا دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں تو قانون ہر کسی کے لیے الگ ہے، تو اب سزا اور جزا کا حق میں جج سے لے لیتا ہوں، یہ فیصلہ اب مجھے ذاتی طور پہ کرنا ہے۔ تو جہاں ہمیں اپنے ملک کے امیج کو دیکھنا ہے،
جہاں ہمیں اس ملک کی انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل تھریٹس کے مقابلے میں جانا ہے، وہیں اپنا سوٹ انالیسس بھی کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے ایفرٹس کریں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً انصاف کا نظام بھی ہوگا، قانون کی عملداری بھی ہمارے ملک میں بہتر طریقے سے ہوگی، اور پھر اگر قوانین پہ باقاعدہ طریقے سے عمل شروع ہو جائے گا تو ہمارے ملک میں جو ظلم کا اور ناانصافی کا نظام اب رچ بس چکا ہے وہ ختم ہوگا۔ لوگوں کے ڈائلاگ بھی ہم سنیں گے، آپس کی بات بھی ہوگی۔ آج کے دن میری بات اتنی ہی ہے آپ سے۔ وآخر دعوانا الحمد۔